السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے آن لائن کلاسز پھر سے سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو آج ہم اپنا نیا لیسن جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ نے پہلے کی طرح کام کرنا ہے۔ لیسن کو پڑھ کے جو کویسچنز، جو ہوم ورک آپ کو دیا جائے گا، آپ نے اس کو پراپرلی اچھے طریقے سے کاپی پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آج ہم جو لیسن پڑھیں گے، آپ کا وہ صفحہ نمبر ہے 81، اور لیسن ہے آپ کا حضرت سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی دربار نبوت کے ایسے چمکدار ستارے ہیں جن کی روشنی منزل وفا کے مسافروں کے دلوں میں امید و ہدایت کے چراغ روشن رکھے گی۔ ان کی زندگی تلاش حق کی ایک مسلسل داستان، اور ان کی جستجوئے حقیقت کی انتھک کوشش روشنی کی طرف ایک لازوال سفر ہے۔ یعنی حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ پیدا تو ایک مجوسی گھرانے میں ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں نا ایک ایسی تڑپ تھی، ایک ایسی لگن تھی جو آخر کار اپنی منزل کو پا گئی۔ تو اسی طرح یہ جو لیسن ہے ہمیں اس چیز کا سبق دیتا ہے کہ اگر انسان کی لگن اچھی ہو، تلاشی حق جو ہے وہ آخر کار وہ اپنی تلاشی حق کو حاصل کر ہی لیتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ ان کے والد اپنے علاقے کے رئیس تھے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندانی مرتبے پر کبھی فخر نہیں کیا۔ کوئی آپ کے آباء و اجداد اور خاندان کے متعلق سوال کرتا تو آپ یعنی سلمان فارسی کیا خوب جواب دیتے ہیں، میری شناخت بس اسلام ہے اور میں صرف اسلام کا فرزند ہوں، یعنی کہ بیٹا ہوں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو وہ اسلام کا فرزند کہا کرتے تھے، نہیں بلکہ میں تو نسل ہا نسل سے اسلام کا بیٹا ہوں۔ سلمان ابن اسلام، ابن اسلام، ابن اسلام۔ آپ یہ دیکھیں وہ شروع سے اپنے آپ کو اسلام کا بیٹا کہتے تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کے متعلق کہا تھا کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ چاہے کہیں بھی رہتا ہو، اسلام اس کا ملک ہے، اسلام ہی سب کچھ ہے، اور نظام مصطفیٰ جو ہے وہی اس کا دین اور مذہب، ہر چیز اس کا وہی ہے۔ اچھا، اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اور پھر خوش نصیبی دیکھیے کہ اس وطن و نسل سے بے نیاز پردیسی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار اٹھتے ہیں، سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کا ایک فرد ہے، سلمان میرے گھر والوں میں سے ایک ہے، سلمان میرا ہے۔ کون ہے جو خوش نصیبی میں اس غریب الدیار یعنی پردیسی کا مقابلہ کر سکے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جن کے بارے میں یہ کہہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میرا ہے، پھر اس کے لیے اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ ہے خاندانی پس منظر۔ حضرت سلمان فارسی نے مجوسیوں کے گھر میں آنکھ کھولی، آتش پرستی میں خوب محنت اور غور و فکر کرتے رہے۔ مجوسی لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ اسٹوڈنٹس، یہ آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا جو مذہب ہے مجوسی مذہب، اس میں لوگ جو ہیں وہ آتش پرستی کرتے ہیں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ظاہرہ مجوسیوں کے گھر میں آنکھ کھولی تھی تو آپ بھی آتش پرستی ہی کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ خاص اس آتش کدے کے نگران اور انچارج مقرر ہوئے جس میں کبھی آگ نہ بجھتی تھی۔ یعنی جس جگہ وہ ان کی عبادت گاہ تھی نا، جہاں وہ آگ روشن کرتے تھے، اس جگہ کی آپ کو نا حضرت سلمان فارسی کو نگران بنایا گیا تھا، اور اس کی آگ کی پوجا جو تھی وہ وہاں کیا کرتے تھے۔ ان کے والد کی بہت بڑی جاگیر تھی، کیونکہ وہ رئیس تھے نا، تو ان کی جائیداد جاگیر بہت بڑی تھی، جس میں بے حساب اجناس کی پیداوار ہوتی تھی۔ اجناس کیا ہوتے ہیں؟ جیسے فصلیں ہوتی ہیں نا، مختلف قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہیں، تو وہاں آپ کی فصلیں جو ہیں وہاں پہ بے شمار اجناس کی اگائی جاتی تھی۔ تلاش حق کی، سچائی کی تلاش اور آزمائش۔ ایک مرتبہ ان کے والد کو کسی دوسرے گاؤں میں جانا پڑا،
اور وہ زمینوں کی دیکھ بھال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر گئے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا پڑتا تھا۔ گرجا کیا ہوتا ہے؟ جہاں عیسائی جو ہے اپنی عبادت کرتے ہیں، چرچ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے ان کی دعا و عبادات کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضرت سلمان فارسی اندر چلے گئے، دن بھر ان کی عبادت دیکھتے اور اس پر غور کرتے رہے۔ اس کا اپنی عبادت سے موازنہ کیا، یعنی آپ اپنی آتش پرستی کے ساتھ اس کا جو ہے آپ نے موازنہ کیا۔ باخدا یہ طریقہ تو ہمارے دین سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رات کو گھر لوٹے تو والد بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا تو سلمان فارسی نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ والد نے کہا، بیٹا اس دین میں کوئی بھلائی نہیں، تیرا دین اس سے بہتر ہے۔ یعنی کہ والد نے جب دیکھا کہ یہ عیسائیت کے جو دین ہے اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں اپنے دین سے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں وہ اس دین سے منحرف نہ ہو جائے، انکاری نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا دین زیادہ اچھا۔ بہت انہوں نے ان کو سمجھایا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، نہیں، ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بیٹا اپنے دین سے منحرف نہ ہو جائے، یعنی کہ کہیں اس سے وہ انکاری نہ ہو جائے، کہیں وہ روح گردانی نہ کر جائے اس سے۔ اس نے حضرت سلمان فارسی کو گھر میں قید کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کہ یہ سوچ کر کہ کہیں یہ باغی نہ ہو جائے، انہوں نے ان کو قید کر دیا۔ شام کا سفر، آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سلمان فارسی کو عیسائیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا دینی مرکز ملک شام میں ہے، یعنی جو عیسائی تھے، جو ان کا جو جس کو کہتے ہیں نا ایک بنیادی بیسک جگہ جو ان کی تھی، مین جگہ جو تھی وہ ان کی شام تھی۔ انہوں نے عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ اگر تمہارے پاس شام جانے والا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع کرا دینا۔ تھوڑے ہی دن بعد شام جانے والا ایک قافلہ آ گیا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو خبر دی۔ حضرت سلمان فارسی چھپتے چھپاتے ان کے ساتھ شام جا پہنچے۔ وہاں جا کر پوچھا، اس دن میں سب سے بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جواب ملا کہ کلیسا یعنی کہ گرجا کا نگران اعلیٰ اسقف یا بشپ ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو ہم عرف عام میں پادری کہتے ہیں نا، بشپ، تو وہ ان کا جو ہے سب سے بڑا جو ان کا نگران ہوتا ہے، جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس گئے اور کہا، مجھے نصرانیت سے دلچسپی ہے۔ نصرانیت کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہ جو عیسائیت ہوتی ہے نا، اس سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ دعا میں شمولیت کروں۔ اس نے اجازت دے دی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں رہنے لگے، لیکن انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ ایک غلط کار شخص تھا، یعنی کوئی شخص جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ لوگوں سے دین کے نام پر رقم بٹورتا تھا اور اسے نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور نہ کسی فقیر و درویش کو دیتا۔ یعنی وہ جو شخص تھا، جو اسقف جو بشپ تھا ان کا، وہ کیا کرتا تھا؟ اللہ کے نام سے ان سے لیتا تھا، لیکن وہ آگے اس کے بندوں کو نہیں دیتا تھا، کسی ضرورت مند کی مدد نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا تھا۔ وہ مر گیا تو عیسائی اسے دفن کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور اس کا خزانہ بھی انہیں دکھا دیا۔ انہوں نے کہا، ہم اسے دفن نہیں کریں گے بلکہ اسے سولی پر چڑھا کر سنسار کر دیں گے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آدمی چونکہ غلط تھا اور وہ اس کا پیسے جمع کرتا، دولت کی حوث تھی اس کو، اس نے جمع کر لیا ہوا تھا پیسہ اتنا۔ تو آپ نے جب وہ ان کو دفنانے لگے تھے تو آپ نے جا کے ان لوگوں کو بتا دیا کہ بھئی یہ تو غلط آدمی تھا، اس نے تو خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہم پھانسی پہ چڑھا کے نا، آپ کو پتھر سنسار کرنا ہوتا ہے نا، پتھر مار مار کے کسی کو مار دینا۔ نیک خو راہب کا مشورہ۔ اس کے بعد وہاں ایک نہایت پرہیزگار پادری مقرر کیا گیا جو دن رات عبادت میں مصروف رہتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مدت تک اس کی خدمت میں رہے۔ جب اس کی موت کا وقت آ پہنچا تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ اب میں کس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن کریم میں ہے کہ یہ سورۃ عنکبوت کا آیت ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں کی رہنمائی کر دیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کے راستے پر جب کوئی انسان چلتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ اس راہب نے حضرت سلمان فارسی کو موصل کے ایک بزرگ کا پتہ دیا۔ موصل جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی اس کی خدمت میں پہنچ کر
تعلیم و تربیت کے حصول اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کی وفات پر اور اس کے مشورے کے مطابق نصیبین کے راہب کے پاس اور اس کے بعد اموریہ میں ایک عیسائی بزرگ کی خدمت میں رہے۔ اب نصیبین اور جو اموریہ ہے یہ بھی جگہوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی خدمت میں رہنے کے دوران حضرت سلمان فارسی نے گائے بکریوں کے ریوڑ بھی پال لیے۔ اس نے وفات سے پہلے بتایا کہ خدا کی قسم اب میرے علم میں زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو ہدایت پر ہو، لیکن اب وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جس میں ملک عرب سے دین ابراہیم کا حامل ایک نبی نمودار ہونے والا۔ وہ اپنے شہر سے ایک ایسی آبادی کی طرف ہجرت کر کے آئے گا جس میں کھجوروں کے باغ ہوں گے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، یہ وہ راہب جو تھا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانیاں بتائی تھیں کہ وہ ایک ایسی بستی سے آئیں گے جو کہ جس میں کھجوروں کے باغ ہوں گے اور جو دو لاوے کی چٹانوں سے گری ہوئی ہوگی۔ یعنی مدینہ میں آپ یہ دیکھیں نا، اس کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو چھپ نہیں سکتی۔ وہ تحفہ و ہدیہ تو قبول کر لے گا لیکن صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی تحفہ ہدیہ لے کر جائے گا تو وہ آپ اس کو قبول کریں گے، لیکن اگر کوئی صدقہ دینا چاہے گا تو چونکہ نبی کریم کے شایان شان نہیں ہے تو وہ صدقہ جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ اور اس کے بعد دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مہر نبوت لگی ہوئی تھی، یعنی کہ نبی ہونے کی۔ ہو سکے تو اس بستی کی طرف چلا جائے، یعنی کہ اس راہب نے حضرت سلمان فارسی سے کہا اگر تم ہو سکتا ہے تم سے تو تم اس بستی کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ تم جس کی تلاش میں ہو، جس راہ حق کی، تمہیں وہ منزل وہیں ملے گی۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ میں نے آپ کو آدھا لیسن پڑھایا کیونکہ کافی لمبا ہے، ہم باقی کا دوسرے حصے میں پڑھیں گے۔ تو آپ کو جتنا میں نے پڑھایا آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور اس کی جو مشقی سوالات ہیں وہ آپ نے سوال نمبر 1 سے لے کر 4 تک آپ نے سوالات جو ہیں کاپی پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، آپ گھروں میں رہیں، سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں، خوش رہیں اور محنت سے پڑھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔